الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد اعزاز و تکریم اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور دیگر مہمانان عظام، اسی طریقے سے حکم حضرات، قاری انصار صاحب اور ان کے رفقا اور میرے رفقاء سفر، اور اسی طریقے سے اس ادارے اور جامعہ کلکوا کے زیر نگرانی چلنے والے مکاتب قرآنیہ دینیہ سے آئے ہوئے حضرات علماء اساتذہ کرام، اور اسی طریقے سے دور و دراز اور قرب و جوار کے مکاتب قرآنیہ سے آئے ہوئے مساہم طلبہ و طالبات، اور اس ادارے کے میرے عزیز طالب علم بھائیوں اور دیگر جتنے بھی اس مجلس میں حاضرین ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے مزید یہ احسان فرمایا کہ اس مجلس میں جتنے بھی علماء، اساتذہ، ائمہ، نظماء، جتنے بھی مفکرین ہیں اور جتنے بھی قرآن کریم کی خدمت انجام دینے والے حضرات ہیں، کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جیسی عظیم خدمت جلیلہ کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ آپ نے قاری انصار صاحب کے قیمتی مواعظ سنے، اسی طریقے سے حاجی صاحب نے اپنے دلی جذبات اور احساسات اور اس ادارے سے پلیٹ فارم سے اپنے خدمت کرنے کے جذبات کو بیان کیا۔ دوسرے حاجی صاحب نے اس ادارے کے ابتدائی احوال اور حالات کو بیان کیا۔ بہرحال ہر اعتبار سے یہ جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن باتوں پر عمل کرنا ہے ان پر ہم عمل بھی کریں۔ ہمارے سامنے اس وقت بہت سارے مضامین ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ مکاتب قرآنیہ سے آئے ہوئے طلباء اور طالبات جو کہ آج کے اس مسابقات میں حصہ لے رہے تھے، ایک چیز تو یہ ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اس ادارے کے طلباء اور اساتذہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو عوام الناس ہمارے محترم دینی اور اسلامی بھائی اس جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، اور کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ یہ دستور زباں بندی کیسی تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی کیسی تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب میں کس پہلو کو بیان کروں اور کس پہلو کو میں جو ہے چھوڑ دوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر وہ باتیں اللہ میرے دل سے اور زبان سے کہلوا دے جو ہم سب کے لیے نفع بخش ہو، آمین۔ یہ جو قرآن کریم کے متعلق یا دیگر فنون اور علوم کے متعلق مسابقات قرآنیہ منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان مسابقات قرآنیہ کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ان طلباء اور طالبات کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کے اندر کچھ بولنے کا اور کچھ پڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنا، اور یہ طلباء جن کی صلاحیتیں بہت ہی بلند ہوا کرتی ہے لیکن غفلت کی وجہ سے وہ محنت نہیں کرتے ہیں، تو ان مسابقات قرآنیہ کے پلیٹ فارم سے اساتذہ کرام کی نگرانی میں ان طلباء اور طالبات کو ہر طریقے سے رہنمائی کرنا اور ان کو تیار کرنا، چاہے وہ تقریر کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ تحریر کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ ناظرہ قرآن کے اعتبار سے ہو، پارے عام ناظرہ کے اعتبار سے ہو، پارے عام حفظ کے اعتبار سے ہو۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاہ علینا مع الصحت والعافیہ، یہ حضرت کا ایک مشن ہے مسابقات قرآنیہ، اور یہ کس طریقے سے ہندوستان میں حضرت نے قائم کیا، اس کو رواج دیا، اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے، اس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ بہرحال مسابقات کے ذریعے سے طلباء کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا، ان کو قابل اور مقبول بنانا، ان کو صالح اور باصلاحیت بنانا، یہ ان مقاصد جو ہے مسابقات قرآنیہ کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ ان مسابقات کے ذریعے سے کسی مکتب کو ہائی لائٹ کرنا، کسی کو جو ہے سر بلند کرنا اور کسی بچے کو امتیازی پوزیشن دینا، یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مولانا اقبال صاحب جو اس مدرسے کے فعال اور متحرک ناظم ہیں، ان کی دعوت پر جتنے بھی مکاتب کے یہ طلباء اور اساتذہ تشریف لائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی دعوت پر آئے ہیں، ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ ان کے قریبی ہو چاہے دور کے ہو، بہرحال جس نے محنت کی ہے اور حکم حضرات نے جس طریقے سے آپ کو نمبرات دیے ہیں، بہرحال اس اعتبار سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ جن طلباء کی پوزیشن آئی ہے وہ طلباء بھی کامیاب ہیں، جن طلباء کے نمبر نہیں آئے ہیں وہ طلباء بھی کامیاب ہیں، اس لیے کہ مائک کے سامنے چند الفاظ اور چند جملے ادا کر دینا یہ بھی کمال سے اور کامیابی سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں اس وقت جو ہے اپنے دلی جذبات اور احساسات اس وقت پیش کرنے جا رہا ہوں ہمارے اس مدرسے قوت الاسلام کے طلباء کے سلسلے میں، کہ ابھی ہم تمام ہی حاضرین نے ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہوئے جو ہے طلباء، انہوں نے کتنے بہترین انداز میں، مؤثر انداز میں اور دلکش انداز میں اپنی تقاریر پیش کی، اپنی نعتیہ پروگرام اور کلام کو پیش کیا، کسی نے انگلش میں اپنے ادارے کا تعارف پیش کیا، ترجمانی کی، اور کسی نے جو ہے مذہب اسلام کے بارے میں بتایا، اور کسی نے جو ہے تقریر پیش کی، الگ الگ انداز میں الگ الگ کلام پیش کیے،
اور ان کی جو تلفظ اور ان کا اسلوب اور ان کا انداز اتنا بہترین تھا کہ ان جو ہے طلباء کو، اور خاص طور پر جن اساتذہ نے ان طلباء کے پیچھے محنتیں کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ چند الفاظ بیان کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، جائے کہ یہ طلباء نے اتنی بہترین اور عمدہ تقاریر پیش کی اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا، یقیناً اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام کی اور ان کے جو ہے ناظم مدرسہ کی ان کے پیچھے محنت ہے، اس لیے کہ کسی کی محنت کے بغیر اتنا اچھا انداز اور کلام پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام ہی مساہمین طلباء اور پروگرام پیش کرنے والے طلباء، ان کے اساتذہ، ان کے ناظم، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو پروگرام پیش کرنے والے طلباء، اللہ ان کو اور ترقیات سے نوازے۔ بہرحال یہ مسابقات قرآنیہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور نصیحت کا صدقہ ہے، جو کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور کبھی کسی موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین اور نصیحت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ قرآن کریم کی تلاوت پیش کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن کریم آپ پر نازل کیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، کہ مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ معجزانہ آیات میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کہ نبی علیہ السلام کے سامنے چند آیات قرآنیہ پیش کی، اور اس وقت جب جو ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پر اس آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بس کیجئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کریم ایک معجزانہ کلام ہے، یہ ایک زندہ اور آخر تک جو ہے باقی رہنے والا یہ معجزہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کریم کی آیات کو سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی تعجب والے انداز میں سوال کیا، اسمانی اللہ، کہ اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر کہا ہے کہ جو ہے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کروں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعم سماک اللہ، کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ آپ ابی بن کعب سے جو ہے قرآن کریم کی آیات کو سنیے۔ چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس کیجئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں کی سوغات عطا فرمائی اور کہا کہ اے ابو منذر، آپ کو جو ہے علم مبارک ہو۔ تو یہ حوصلہ افزائی کے کلمات کہنا اور جو ہے اس طریقے سے ان کے حوصلے بڑھانا، یہ یقیناً جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلقین اور نصیحت اور آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو انعامات جو نظر آ رہے ہیں کوکر کی شکل میں اور ٹیبل کی شکل میں، الماری کی شکل میں، اور جو ہے دیوار گھڑی کی شکل میں، نقد کی شکل میں، یقیناً یہ جو انعامات ہیں یہ آپ حضرات کے جو ہے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ آپ جو ہے مزید اس کے اندر محنت کریں اور مزید مجاہدہ کریں اور اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان بنائیں۔ تو یقیناً یہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ بہرحال یہ مسابقات قرآنیہ کا مقصد ہے، اور اس طریقے سے حضرت رئیس الجامعہ نے ان مسابقات کا
سلسلہ پورے ہندوستان میں جاری کیا. یہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جو ہے تلقین اور نصیحت کا صدقہ ہے. بہرحال یہ مسابقات قرآنیہ ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں تو بہت سارے یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے عوام بھی ہے اور مکاتب قرآنیہ سے آئے ہوئے اساتذہ کرام بھی ہے. تو میں آنے والے مکاتب قرآنیہ کے اساتذہ کرام سے سب سے پہلے تو میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ان اپنے طلبہ کے پیچھے طالبات کے پیچھے بہت جو ہے محنتیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منتخب ہوئے اور یہاں پر انہوں نے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کیا. قرآن کریم کی بہت ہی بہترین اور حجازی لے اور انداز میں سامعین کے سامنے حکم حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی. یقیناً یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں ان مکاتب قرآنیہ میں بہت ہی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے جو ہے ہمیں اخلاص نیت کو اپنانا پڑے گا. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے پہلے جو حدیث بیان کی ہے اس کا جو ہے یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور مومن کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ چاہے اس کی زندگی کے کوئی بھی شعبے کا کوئی بھی کام ہو وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. مومن بندہ چاہے وہ ملازمت اور نوکری کرے، چاہے وہ کھیتی باڑی اور زراعت کرے، چاہے وہ خدمت اسلام کرے، چاہے کوئی بھی جو ہے محنت مزدوری کرے، کسی بھی کام میں وہ اگر نیت اپنی درست کر لیتا ہے تو یہ نوکری اور ملازمت، یہ زراعت اور کھیتی باڑی، یہ سب کے سب اس کے لیے جو ہے کار خیر میں اور ثواب میں جو ہے داخل ہو جاتی ہے. جائے کہ مکاتب قرآنیہ اور اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور اساتذہ اور ہم سب جو ہے اس طریقے سے اگر نیت کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ہے ہمیں کتنا ثواب ملے گی. لہذا سب سے پہلے ہم سب جو ہے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لہذا ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. اور اسی طریقے سے میں نے شروع میں آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے فرمائی تھی کہ اے اللہ میری آل و اولاد میں ایک نبی اور ایک رسول آپ بھیجئے انہی میں سے کہ جو ان کے سامنے قرآن کریم کی اور کتاب کی آیات کی تلاوت کریں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں گے. تو گویا کی اس آیت کریمہ میں ہم مکاتب قرآنیہ اور ہم مدارس اسلامیہ کے جتنے بھی اساتذہ اور ذمہ دار ہیں ان جو ہے اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو ہے انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے اہم ترین جو ہے یہ مقاصد ثلاثہ ہے. سب سے پہلا جو مقصد بعثت ہے وہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کرنا اور دوسرا جو بعثت کا مقصد ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تیسرا جو مقصد ہے وہ جو ہے تزکیہ کرنا یعنی انسانوں کے قلوب کے جو ہے اصلاح کرنا. یہ تین مقاصد ہے لیکن ان میں اہم ترین جو مقصد ہے وہ پہلا مقصد ہے یعنی آیات قرآنیہ کی تلاوت کرنا اور یہ سب ہم مدارس اور جو ہے مکاتب قرآنیہ کے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ مالٹا کی جیل میں قید تھے تو اس وقت آپ نے بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع فرمایا اور بہت دعائیں کی اور اس وقت جو ہے انہوں نے بہت غور و فکر کیا تو ان کو جو ہے اس وقت امت کے زوال کے جو ہے دو اسباب نزول ان کے سمجھ میں آئے کہ اس وقت امت جو ہے زوال کی طرف جو لوٹ رہی ہے اور زوال پذیر ہو رہی ہے اس کے پیچھے دو ہی جو ہے سبب ہو سکتے ہیں. اس میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہے امت مسلمہ کا رشتہ بالکل جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے
ہے، اور اس وقت جب آپ جیل سے تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں آپ نے ایک میٹنگ اور مجلس منعقد کی، اور اس میں اس زمانے کے اکابر علماء کو جمع کیا۔ اس میں آپ کے تلامذہ میں سے اور آپ کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر موقر علماء موجود تھے، اور ان کی جو ہے حاضری میں کہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو لفظاً اور معنن عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کہ جب تک یہ قرآن کریم کے ساتھ امت وابستہ رہے گی اس وقت تک یہ سر بلند رہے گی، اور جب اس امت کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے گا تو یہ امت دین اسلام سے بالکل ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ آج حالات حاضرہ ہے کہ بہت سارے جو ہے اسلام سے لوگ اور لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے اور ان کے اہل خاندان نے ان لڑکیوں کو اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم مت کرو، تم اسی طریقے سے افسوس مت کرو، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان اور کامل ایمان والے ہو، اور ایمان اسی وقت باقی رہے گا جب کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کریں گے، اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ اسی جو ہے مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ اور دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا ایمان ایک مرتبہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے ایمان کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، اور ہمارے ایمان سے ہمارا تعلق ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس کی شہادت دیتا ہے وہ واقعہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے میں اور بارگاہ میں جو ہے قیصر روم ہرقل نے ایک جو ہے نامہ مبارکہ اور ایک خط ارسال کیا تھا، کہ وہ نامہ مبارکہ اور وہ خط ارسال کیا قیصر روم ہرقل نے، اور اس وقت جو ہے بادشاہوں کا یہ نظام اور معمول ہوتا تھا کہ جہاں سے یہ خط اور نامہ مبارک آیا ہے اس کی تحقیق کرتے کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، وہاں کے لوگوں کے کیا حالات ہے، اور جس نے بھیجا ان کے کیا حالات زندگی ہے۔ بہرحال اس وقت ہرقل نے اپنے درباریوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ خط جہاں سے آیا ہے اس علاقے کے یہاں کوئی باشندے اور لوگ موجود ہیں؟ تو درباریوں نے بتایا کہ آج ہی ایک تجارتی قافلہ حجاز سے یہاں پر تشریف لایا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے کہا کہ ان کے جو ہے اس قافلے کو یہاں پر بلایا جائے، اور اس قافلے کے کون امیر ہیں ان کو بلایا جائے۔ اتفاق سے اس قافلے کے امیر جو ہے ابو سفیان تھے، جو اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ تو کہا کہ حجاز سے ہمارا تعلق ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک خط آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ کون شخص ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہے؟ کیا ان کی تعلیمات ہے؟ کیا ان کی دعوت و تبلیغ ہے؟ یہ کیا چیز اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے پوری کیفیات اور حالات کو بتایا۔ پھر ہرقل نے یہ سوال کیا کیا ایمان لانے کے بعد بھی کوئی آدمی ان کے جو ہے ایمان سے مرتد ہو جاتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی اور ایک مرتبہ جو ایمان میں داخل ہو گیا پھر اس کو اس کے دل سے ایمان کو ہٹانا بالکل ناممکن ہے۔ تو یہی حقانیت اور یہی صداقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیغمبر اور صحیح اور امین اور رسول صادق ہونے کی۔ چنانچہ کہا کہ ایک مرتبہ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے اور صحیح معنوں میں ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے تو پھر وہ ایمان دلوں سے نہیں نکلتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو ضرورت ہے اس موقع پر اس بات کی کہ ہم سب ایمان کی حفاظت کریں، اور جتنے بھی عوام الناس آئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات نماز با جماعت کی پابندی کریں۔ آپ کو اللہ نے اگر صاحب مال بنایا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ جو ہے حج ادا کریں اور حج کریں۔ اسی طریقے سے
جتنے بھی تعلیمات اسلام عائد ہوتی ہے ان تمام تعلیمات اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم ایمان کو اور تعلیمات اسلام کو عمل میں لاتے رہیں گے وہاں تک یہ دین اسلام اور یہ شریعت اسلامیہ ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے تو یہ راستہ اور یہ شریعت اسلامیہ خود بخود ہماری زندگی سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے آپ نے ایک جو ہے میپ دیکھا ہوگا، روڈ میپ دیکھا ہوگا کہ 100 سال پہلے فلانے قصبے میں جیسے بھیجدئی لے لو کہ 100 سال پہلے وہاں پر ایک راستہ تھا، ایک سڑک تھی، لیکن آج کے زمانے میں وہاں پر کوئی سڑک اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس راستے پر اور سڑک پر چلنا چھوڑ دیا۔ اور اس زمانے میں ایک ایسی جگہ ہوتی جہاں پر کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سڑک نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اس جگہ پر چلنا پھرنا شروع کر دیا، آمد و رفت شروع کر دی، تو آٹومیٹیکلی وہ راستہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہمیں شریعت اسلامیہ پر چاہے کیسے بھی حالات ہو خود بخود ہمیں چلنا پڑے گا، اور شریعت اسلامیہ پر اور اس کی تعلیمات پر اور احکامات اسلامیہ پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تو یہ راستہ ہمیشہ باقی رہے گا اور پھر کوئی بھی حکومت اس راستے کو بند نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمیں نے اس راستے پر اگر چلنا اور شریعت دین کے اسلام راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو حکومت تو بعد میں بند کرے گی، ہمارے جو ہے اس راستے پر چلنے کے بعد ہی آٹومیٹیکلی یہ سڑک اور یہ راستہ اور یہ دین اور یہ شریعت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر ملت اسلامیہ ہندیہ یہ چاہتی ہے کہ اسلام اس ہندوستان میں باقی رہے اور شریعت اسلامیہ باقی رہے تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مکاتب قرآنیہ کے ساتھ، مدارس اسلامیہ کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہمارے رشتے کو باقی رکھنا ہوگا، تبھی ہم اسلام کے ساتھ وابستہ رہ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ جب تک ہم اس دین اسلام کے شجر اور درخت سے وابستہ رہیں گے ہم سر سبز و شاداب رہیں گے، کبھی بھی ہمیں خزاں نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی جب تک ہم اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں گے سر سبز و شاداب رہیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی عدو اسلام ہمیں اپنے اسلام سے ہٹا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ چند کلمات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ جتنے بھی طلبہ آئے ہیں چاہے وہ مکاتب سے آئے ہوں، چاہے یہ مدارس اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، کہ یہ بڑے قابل مبارکباد ہے، اور یہ ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے بچے ان کی طرح پھر رہے ہوں گے، لیکن ان تمام بچوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلبہ کا انتخاب فرمایا، ان بچوں کا انتخاب فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصی نظر ہے اور یہ ایک خصوصی نعمت ہے آپ ان طلبہ کے لیے۔ لہٰذا عزیز طلبہ اس نعمت کی آپ قدر کرنا، اس نعمت کی ایک قدر تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانا، اور دوسری نعمت کی قدر جو ہے اعمال کی شکل میں ہے کہ جو بھی مدارس کی طرف سے آپ کو اسباق دیے جائیں، جو بھی تعلیمات دی جائیں ان کو گلے سے لگانا، ان پر عمل کرنا، اور زندگی کی آخری سانس تک اس مجلس سے آپ جو ہے ایک تحیہ اور عزم مصمم اور پختہ ارادہ کریں کہ اس مدرسے سے پڑھ کر ہم آگے مدرسوں میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور ہم جو ہے ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو کیسے کیسے لوگوں کو پکڑ کر لاتے تھے، کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی ٹھیلا گاڑی چلاتا تھا، کوئی جو ہے ٹھیلا گاڑی پر چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کرتا تھا، محبت سے بات کرتے ہوئے ان کو اپنے پاس لاتے، ان کو دین سکھاتے، تعلیمات اسلام سکھاتے۔ اور اسی طریقے سے آج کے اس دور میں حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم العالیہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے سائے کو قادر ہم پر خیر و عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ قائم فرمائے،
اور آپ کے خلف رشید حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ورعا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفر میں حضر میں حفاظت فرمائے کہ اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ دین کو دین سمجھتے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے اس مشن کو اپنے ذمے لیا ہے۔ بہرحال گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ قسم دے دے کہ زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے۔ حضرت رئیس جامعہ اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب ان طلبہ سے یوں کہتے ہیں، اور مولانا اقبال صاحب اس مدرسے کے ناظم یوں کہتے ہیں کہ قسم دے دے کہ زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے۔ صحرا کہتے ہیں جنگل بیابان کو، کہ قسم دے دے کہ زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے، اس لیے کہ کوئی طالب علم دیہات کا رہنے والا ہوگا، کوئی کس علاقے کا رہنے والا ہوگا کہ اس علاقے میں نہ کھانے کا طریقہ ہوگا نہ رہنے کا سلیقہ ہوگا۔ بہرحال یہ طلبہ آئے ہیں اور جو ہے قسم دے دے کہ زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے، بڑی مشکل سے پہنائی ہے ان دیوانوں کو زنجیریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تا دم آخر اللہ تبارک و تعالی خدمت قرآن خدمت اسلام کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے، اور اسی مشغلے میں ہمیں جو ہے موت آ جائے۔ اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور جو ہے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور اس ادارے کے ناظرین اساتذہ طلبہ کو خوب پروان چڑھائے، ترقیات عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے بھی مقاصد ہیں اور عزائم مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور حاجی صاحب نے جیسے کہ درخواست کی کہ اس پیغام کو جامعہ میں پہنچایا جائے کہ اس ادارے میں اور اس علاقے میں جو ہے بنات کا مدرسہ بھی مومنہ کورس کے اعتبار سے قائم کیا جائے، انشاءاللہ یہ میسیج اور پیغام ہم پہنچائیں گے، اور ہم بھی اس کی جو ہے گزشتہ کل ہی سے ضرورت محسوس کر رہے تھے، جیسا کہ مولانا اقبال صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العالم كله وفي العالم كله وفي العالم كله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں پر طلبہ اور طالبات آئے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ مستقبل میں اور ابھی جو اتنے بھی اس کے مقاصد اور عزائم میں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ یہاں پر بنات کے مدرسے کے منعقد ہونے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کو بھی خوب ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی محبت رکھتے ہیں اور جس طریقے سے بھی اس کا سال بھر اور اس پروگرام میں جلسوں میں جو بھی تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے شائع نشان بدلہ نصیب فرما۔ مولانا حذیفہ صاحب کی حفاظت فرما، سفر میں حضر میں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے جتنے بھی منصوبے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ جتنے بھی علماء اور صلحاء جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر اس مدرسے میں اس جلسے میں جس نے انعامات کے اعتبار سے، اے اللہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے، جس نے جیسے بھی مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے جو بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے ساتھ سب کو وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے وابستگی نصیب کی ہے، اللہ محبت کی ہے، اللہ آپ ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنے شان کریمی کے اعتبار سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو تو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔